السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید نے ایک دن شاہی باورچی سے دریافت کیا، کیا جزدر، ایک قیمتی و نایاب جانور کا گوشت مطبخ خانے میں ہے؟ ہر طرح کا ہے حضور، شاہی باورچی نے جواب دیا۔ تو آج رات کا ڈنر اسی سے ہوگا۔ رات کا کھانا لگایا گیا۔ ہارون رشید نے جزدر کے گوشت کا ایک نوالا منہ میں رکھا۔ پاس جعفر برمکی کھڑا تھا، وہ ہنس دیا۔ ہارون رشید نے دریافت کیا کہ تم ہنسے کیوں؟ جعفر نے کہا کہ بس چھوڑیے۔ ہارون رشید کہنے لگے، نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ایک لقمہ آپ نے کھایا ہے اس کی مالیت کیا ہوگی؟ جعفر نے دریافت کیا۔ قریباً 3000 درہم، ہارون رشید کا جواب تھا۔ نہیں حضور، اس کی قیمت 4 لاکھ درہم ہے۔ جعفر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہارون رشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ جعفر کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے اس گوشت کی فرمائش کی تھی۔ اتفاق سے یہ گوشت اس وقت موجود نہ تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ گوشت شاہی باورچی خانے میں موجود رہنا چاہیے۔ آپ تو یہ بات کر کے بھول گئے، لیکن ہر روز اس جانور کے گوشت کی فراہمی یقینی بنائی گئی، لیکن آپ نے دوبارہ فرمائش نہیں کی۔ آج کی ہے اور ابھی تک 4 لاکھ درہم کا گوشت خریدا جا چکا ہے۔ بس مجھے اس بات پر ہنسی آ گئی کہ ایک ڈش کے لیے 4 لاکھ درہم ابھی تک صرف ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا کہ اس کی وجہ سے اتنا اسراف ہو گیا۔ حکم دیا کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کھایا۔ مداوع کے لیے 2 لاکھ درہم مکہ و مدینہ کے مستحق لوگوں کی طرف بطور خیرات بھیجے اور اتنے ہی کوفہ اور بغداد کے فقراء میں تقسیم کیے، لیکن قلق پھر بھی باقی رہا اور غم کے مارے کچھ نہ کھا سکا۔ یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ پوچھا، اس حال کی کیا وجہ ہے؟ خلیفہ نے ماجرا بیان کیا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ کھڑے جعفر برمکی سے پوچھا کہ یہ جو ہر روز جانور ذبح کیا جاتا تھا، کیا اس کا گوشت ضائع ہو جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ضائع تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر خلیفہ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کی بدولت غریب لوگ بھی ایسا شاندار کھانا کھاتے رہے اور یہ ایک صدقے کی مانند ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا رنج و الم دور ہوا اور اس نے کھانا کھایا۔